السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی کا بقیہ حصہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہمارا جو سبق ہے وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا، کس کی جرت ہے کہ اس کی حکم اذن یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ جو ہے قیامت کے روز کسی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار آیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کو یہ مقام حاصل ہے، کس کو اختیار اور حیثیت ہے کہ کس بنیاد پر وہ شفاعت کریں گے، الا باذنہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میرے اذن سے، میرے حکم سے ہوگی۔ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع میں جو دوسری آیت ہے اس کا بھی یہی ہے، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح 15ویں رکوع کی جو دوسری آیت ہے وہ بھی ہے ولا تنفعھا شفاعۃ، اور تمہیں کسی کی شفاعت جو ہے فائدہ نہیں دے گی۔ بار بار یعنی یہ چیزیں جو ہیں، اور اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں ولا شفاع کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہاں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت ہوگا، شفاعت کرنے کا حق ہوگا، اور وہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ اس کے لیے قبول فرمائیں گے۔ اور ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں، ایسے اعمال ہمارے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی جو ظاہر ہے یا جو چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز میرے علم میں ہے۔ اللہ جو ہے انسان کے دل میں پیدا ہونے والا جو خیال ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ تو عام طور پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو میں بہتر جانتا ہوں، اس کے اصل میں یہ تھا، جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس کے بارے میں اصل کیا کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تو ہر چیز، اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز جانتا ہوں جو سامنے ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے ہم اللہ کے حکم پر چلیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت ساری حدیث جن کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پڑھنے والا شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ولا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتا بشیء من علم، اللہ کے علم میں سے کسی شے کا، یعنی یہ علم نہیں، علم میں سے بھی، یعنی اس میں سے بھی کسی شے کا، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ دے دے، یعنی جتنا علم اللہ رب العزت کسی کو دے دے، انبیاء، رسل، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ولی اللہ، پیر، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنا علم میں اسے دے دوں، انہیں دے دوں، اس سے زیادہ وہ نہیں جان سکتے۔ اب یعنی علم کے معاملہ میں پوری انسانیت اللہ کی محتاج ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے علم دے دے۔ اور پھر یہ جو بحث ہے نا ہمارے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہاں تک تھا، یہاں تک تھا،
بھئی ہمیں اس سے ہمارے نبی کی جو شان ہے اللہ کے بعد بس اگر کسی کی شان ہے تو ہمارے پیارے نبی کی ہے. یعنی ہم ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں جن کا قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ہم سے سوال کیا جائے گا ہمارے کردار کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے ایمان کا، کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، نبی کی رسالت پر یقین کیا، اس نے خاتم النبیین مانا، آپ کے بتائے ہوئے جو اعمال ہیں، جو آپ کے اسوہ حسنہ کے ہم نے اس پہ عمل کیا. ہم بیجا بحث میں پڑ جاتے ہیں اور یہ بحث نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ کے نبی کی کتنی شان ہے انسان کی زبان ہی بیان نہیں کر سکتی. میں تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو شان ہے ایک عام انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک پہلو کی شان بھی جو ہے اس کا بیان بھی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. ہم خواہ مخواہ وہ گستاخ ہے، وہ مانتا نہیں ہے، وہ ایسے ہے. میرے بھائی عمل کریں. اللہ نے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے. تمہیں کیا پتا کس کے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے؟ تم کسی کا دل پڑھ سکتے ہو؟ کسی کا دل چیر سکتے ہو؟ ہاں کمیاں کوتاہیاں خامیاں سب میں ہیں، لیکن ہم خود دعوے دار بنتے ہیں حب رسول کے. اور ہمارے ہاں یہ بہت ہی عقل میں ہے کہ ہم ہر دوسرے شخص کو، یعنی آپ سے دوسرے شخص کو یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ نبی کا گستاخ ہے. میرے بھائی نبی کی شان کتنی ہے یہ اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. بس بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو ہمارے پیارے نبی کی ہے. خام خواہ ان الجھنوں میں پڑھ کے اپنا بھی ایمان خراب کرتے ہو اور دوسروں پر بھی الزام دیتے ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا جب دیکھیں نا جو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، فرشتوں سے جب کہا تھا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو علم نہیں ہے جس کا بس جتنا آپ نے بتا دیا. تو اللہ جس کو جتنا علم دے دے وہ اس کی شان ہے، وہ جانے اور اس کا وہ بندہ جانے اور اس کا وہ مقرب وہ محبوب جانے جس کو اس نے دیا ہے. ہمیں حکم ہے ان کی اطاعت کرنی، ہم اطاعت کریں بس. وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے. اب یہاں کرسی سے دو مراد ہیں. ایک تو مفہوم جو ہے کہ مجسم اور غیر مجسم کا یہاں بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ بحث کر ہی نہیں سکتے. اگر مجسم ہے تو تب بھی دو جہانوں پہ حاوی ہے. اگر غیر مجسم ہے، اس کا حقیقت تخیلات یا استعارہ سے مراد اس سے لیا گیا ہے، تو تب بھی ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہمیں اس کا اندازہ اس پہ عقلی گھوڑے جو ہے وہ دوڑانے چاہیے. بس اللہ کی ذات ہر چیز پہ حاوی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اور ہر چیز کو کن کہہ کر بنانے والا ہے. بس اس کی کرسی مجسم ہے نہیں ہے، اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما، اس پر اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی بھاری نہیں ہے دونوں جہانوں کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا. اللہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کو چلانا، سنبھالنا، عطا کرنا، لینا، اس کو دینا، یہ سب میرے اختیار میں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے. یعنی اس کا جو خزانے ہیں ہر قسم کے عطا کے خزانے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلم لوگ اکٹھے ہو کر اللہ سے مانگنے لگ جائیں، مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں اور اللہ عطا کرتے جائیں، اور ساری دنیا بھر جائے، ان کا جی بھر جائے، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں پھینکیں اور سمندر سے نکالنے کے بعد اس کے جو نکا ہے یا منہ ہے اس پر جتنا پانی لگا ہے اس کی مقدار میں بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. تو ہم کیا یہ باتیں لے کے بیٹھے ہیں؟ نہ اللہ کے نبی کی شان کم ہے، اور اللہ تو پھر ہے ہی معبود. اور گستاخی میرے خیال میں کوئی مسلمان دل سے نبی کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. جس نے نبی پر کلمہ پڑھا ہے وہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا. خام خواہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے بہتر ہے
کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، نبی پاک کے ہم اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کہ میں پیارے محبوب کے نقش قدم پر کہاں تک چل رہا ہوں، کہاں تک اطاعت کر رہا ہوں، کہاں تک عمل کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی کو الزام نہ دیں، جو کہتا ہے میں نبی کی دل سے احترام، محبت، عقیدت رکھتا ہوں، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر انسان کا ذاتی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت فرما برداری نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت پیارے محبوب کی ہمیں شفاعت کا حقدار مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔